morning. Moses directors, Moses Zakra اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب نے اپنی انفرادی کارکردگیوں سے، کسی نے گنگنا کے، کسی نے تقریر کے ذریعے سے اور کسی نے ٹیبلو کے ذریعے سے یوم پاکستان 23 مارچ کو بہت اچھے انداز سے خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان سے اپنی والہانہ محبت، یگانگت، الفت اور جذبات کا بہت اچھے انداز سے اظہار کیا، اور آپ کی پرفارمنس نے دل کھول کر یہ واضح کر دیا کہ جس قدر آپ کو پاکستان سے محبت ہے، ایسی محبت کرنے والی قوم اس ملک کو دستیاب ہو گئی تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی میں، عروج میں آسمان کی رفتوں کو چھوئے گا۔ آپ سب کے لیے بہت ساری آپ سب کی پرفارمنس میں جو ایک یونانیمس ریزولوشن سامنے آئی، ایک مشترکہ قرارداد سامنے آئی، سب کا ایک ہی ایجنڈا تھا سب کی تقریروں میں، وہ کیا تھا؟ پاکستان زندہ باد۔ ایسے تھا سب کی تقریروں میں، سب کے ٹیبلوز میں، سب کے پرفارمنس میں پاکستان زندہ باد تھا۔ تو میرے بچوں، آپ سب لوگ بڑے سینسیبل، بڑے سمجھدار اور بڑے انٹیلیجنٹ ہیں۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ جدوجہد کی کہ زندہ باد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاکستان زندہ باد کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان زندہ باد کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ماں، بہن، بیٹی اگر گھر سے نکلے تعلیم کے لیے، جاب کے لیے، تو سودا سلف خریدنے کے لیے یا سیر سپاٹے کے لیے اس کی عزت محفوظ ہو۔ پاکستان زندہ باد کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ہسپتال میں جائیں، ڈاکٹر ایکٹیو بیٹھا ہو ہمیں دوا دینے کے لیے اور ہسپتال میں دوائی موجود ہو۔ پاکستان زندہ باد کا مطلب یہ ہے کہ استاد دیانتداری سے کلاس میں پڑھا رہا ہو۔ پاکستان زندہ باد کا مطلب یہ ہے کہ کسی مدد لینے کے لیے پولیس کے تھانے میں آپ کو جائیں، وہ آپ کو مجرموں کی طرح مت دیکھیں بلکہ ایک شریف النفس انسان کی طرح دیکھیں۔ یہ ہے پاکستان زندہ باد۔ تو اب آپ سب اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ یہ جو 4 نکات، 4 پوائنٹس، بہت سارے پوائنٹس میں سے 4 پوائنٹس میں نے آپ سے بیان کیے، کیا یہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے؟ سب کلیکٹیولی اور یونانیمسلی کہہ رہے ہیں نو سر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاپان زندہ باد، چائنا زندہ باد، ایران زندہ باد، جہاں انسان کی عزت محفوظ ہے، جہاں انسان کے لیے تعلیم اعلیٰ درجے کی ہے، جہاں صحت کے لیے آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے آپ کو تاوان نہیں دینا پڑتا۔ مثال کے طور پر پاکستان میں 20% گردے کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے گندا پانی پینے کی وجہ سے، اور ان 20% میں سے 18% پاکستانی وہ ہیں جن کو ڈائلسس کی تکلیف دہ ترین ایکسرسائز سے گزرنا پڑتا ہے، اور پاکستان میں ڈائلسس مفت نہیں ہے، پیسوں سے ہوتا ہے۔ چند ایک ہسپتال ہے سرکاری جہاں ہوتا ہے، وہاں بھی بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو اپنی زندگی بچانے کے لیے یا اپنی گاڑی بیچنی پڑتی ہے، اپنا گھر بیچنا پڑتا ہے، اپنی جائیداد بیچنی پڑتی ہے، اپنا بینک بیلنس خالی کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیسا ملک ہے؟ آپ جاپان میں بیمار ہو جائیں، آپ کا گردہ ٹرانسپلانٹ کی نوبت آ جائے، آپ کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی نوبت آ جائے، لیور ٹرانسپلانٹ کی نوبت آ جائے، آپ کا پینکریاز آج ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اس کی نوبت آ جائے، فری آف کاسٹ کر رہے ہیں اور انسانوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ زندہ باد۔ جاپان میں آپ ایک شہر سے بیٹھے 1000 کلومیٹر کا سفر جب آپ نے طے کرنا ہے ٹرین پر 1000 کلومیٹر 2 گھنٹوں میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جاپان کی ٹرینیں ہیں۔ چین نے اس سے بھی ایک قدم آگے میگنک ٹرین بنا لی ہے 650 میل فی گھنٹہ، جس کی رفتار جہاز سے زیادہ 1100 کلومیٹر بنتی ہے۔ چین اس پر اب تجرباتی طور پر سسٹم سٹارٹ کرنے لگا ہے، تو پہلا ایکسپیرینس کامیاب ہو گیا ہم کا۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ اپنے دیش میں کراچی جانا ہو راول پنڈی سے 24 گھنٹے میں بھی ٹرین نہیں پہنچاتی۔ سفر کتنا ہے؟ 1100-1200 کلومیٹر۔ یہ ہے کیا ہم زندہ باد کہلانے کے مستحق ہیں؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں سرکاری تعلیمی سیکٹر فلاپ ہو چکا۔ آپ لوگ اچھی تعلیم کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں۔ جو والدین بھی اپنے بچوں کے لیے تبدیلی چاہتا ہے، ان کے لیے اچھے ایکسپوجر چاہتا ہے، ان کے لائف میں لائف لانگ گولز چاہتا ہے، وہ اپنے بچوں کو یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجتا ہے یا ملک سے باہر بھیجتا ہے تاکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے بنے ہمارے۔ سرکاری سیکٹر میں نہ استاد پڑھا رہا ہے، نہ وہ انفراسٹرکچر ہے، نہ وہ دیانتداری ہے، نہ وہ جوش و جذبہ ہے۔ 23 مارچ کو
ہم یہ خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں کہ پاکستان کے پرکھوں نے، بزرگوں نے یہ قرارداد پیش کی کہ یہاں ایک عظیم المرتبت، ایک عظیم الشان مسلم ریاست بنا دینی ہے جو دنیا میں اپنا ڈنکا بجائے۔ ہم کس چیز کا ڈنکا بجا رہے ہیں؟ واگا بارڈر پہ 5 فٹ ٹانگ اوپر کر کے دھڑس زمین پر مارنے کا ڈنکا بجا رہے ہیں؟ یا دشمن کو گالی گلوچ؟ کون ہے آپ کا دشمن؟ آپ کا دشمن آپ کے اپنے اندر ہے۔ جہالت اس ملک کا دشمن ہے، غریبی اس ملک کا دشمن ہے، بیماریاں اس ملک کا دشمن ہے، کرپشن اس ملک کا دشمن ہے۔ اس ملک کو دشمنوں کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اس ملک میں لیٹے پڑے ہیں دشمن۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا دشمن ہے، انڈیا کو آپ کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہندوستان کے پاس جتنی دولت ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک بن گیا دولت کے حساب سے، جی ڈی پی کے اعتبار سے، انٹرنیشنل کرنسیوں کے ریزرو کے اعتبار سے۔ اٹس اے 5th لارجسٹ اکنامک پاور ان دا ورلڈ، جس کو آپ دشمن کہہ رہے ہیں، اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ہمارا مقام کہاں ہے؟ 127واں نمبر ہے آپ کا۔ پاکستان کے پاس جو دولت ہے، دولت مند ملکوں کی لسٹ میں آپ کا 127واں نمبر ہے۔ ہندوستان جس کو دشمن کہہ رہے ہیں اس کا 5واں نمبر ہے۔ یہ کیسا پرپورشن ہے؟ یہ کیسی مساوات ہے کہ ہم چلے ہیں شیر کا شکار کرنے اور بلی کا شکار کرنے کا انتظام نہیں ہمارے پاس؟ بیٹے صرف نعرے لگانے سے، ملی نغمے گلا پھاڑ پھاڑ کر کرنے سے یہ لولی پاپ بہت پرانا ہو گیا۔ یہ لولی پاپ اب اس کی مٹھاس ختم ہو گئی، اس چورن کی کھٹائی اب ختم ہو گئی کہ گلے پھاڑ کے ہم ملی نغمے گائیں گے، کرش انڈیا کے بیجز لگائیں گے اور کافروں کو دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا۔ یہ دنیا نے دھتکار دیا، اس کو مانتی نہیں دنیا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے بادشاہ، پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز کہاں آتے ہیں؟ چائنا آتے ہیں، انڈیا آتے ہیں، آپ کی طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ سوچیں کہ ہمارے ہاں امریکی صدر نہیں آنا پسند کرتا، انڈیا میں آنا پسند کرتا ہے، چائنا میں آنا پسند کرتا ہے۔ برٹش پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا برٹش کنگ جو ہے وہ ادھر ہندوستان میں اور ایران میں اور چائنا میں یہ لوگ آنا پسند کرتے ہیں، آپ کی طرف آنا پسند نہیں کرتے، چونکہ ہمارا تعارف دنیا میں ایک کرپٹ نیشن کا ہے، ہمارا تعارف دنیا میں ایک جاہل قوم کا ہے، ہمارا تعارف دنیا میں ایک بے شعور قوم کا ہے۔ جبکہ اسلام ہمیں دنیا میں بہت بڑا لیڈر بنا کر پیش کرنے کے لیے آیا۔ کس اسلام کے پیروکار ہیں؟ اسلام ہمیں آج کا نہیں ہے، اسلام ہزاروں سال پرانا مذہب ہے۔ رسالت امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکمیل کے لیے تشریف لائے۔ اسلام کے آخری چیپٹرز، آخری مینیفیسٹیشنز، آخری ڈسپلنز، آخری اصول، رہنما اصول دینے آئے کہ ان پیرامیٹرز پر چلیں گے تو کامیاب ہوگے۔ اسلام تو سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے، تو ہم ان کے ماننے والے دنیا میں کرپٹ، مجرم، جرائم پیشہ، بیمار، جاہل، بے شعور، ہر وہ انسان ہم جو سمجھتے ہیں ہمارا نظریہ نہیں مانتا، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ دنیا میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے؟ کسی فلسفیکل کتاب میں لکھا ہے کہ جو آپ کا نظریہ نہ مانو اس کو قتل کر دو؟ یہ نہیں لکھا۔ لیکن ہم نے یہ جہالت، یہ جنونیت، یہ انارکی، یہ بے شعوری، یہ تاریکی اپنے دماغ میں بٹھا لی، اس لیے ہم گلا پھاڑ پھاڑ کے ملی نغمے گائیں گے۔ وہ بھائی ملی نغموں سے ترقی کرنی ہوتی چائنا نے کرنی ہوتی۔ چائنا نے کوئی ایگزیجریشن نہیں کی، کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی، اپنے نوجوانوں کو ملی نغموں پہ اور کرش انڈیا کے نعروں پر نہیں لگایا۔ حالانکہ جتنی آپ کی پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ دشمنی کا وزن ہے، اس دشمنی کے جتنے پیرامیٹرز ہیں، چائنا کے ہندوستان کے ساتھ پاکستان سے زیادہ دشمنی کی ٹائز ہیں، زیادہ سرحدی تنازعات ہیں۔ ان کی دشمنی کا وزن آپ پاکستان انڈیا کی دشمنی سے انڈیا کے ساتھ چائنا کا زیادہ ہے۔ بٹ دے آر ویری سینسیبل، ویری کیلکولیٹڈ، ویری میٹیکولس اینڈ ویری ٹارگیٹ اورینٹڈ نیشن۔ وہ بڑی سیدھی سمت میں جا رہے ہیں۔ ہندوستان اور چین کی جتنی تجارت ہے، اتنی تجارت آپ کی دنیا میں کسی سے نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، دو دشمن ملک ہیں انڈیا اور چائنا، لیکن ٹریڈ میں ایک دوسرے کے ساجھیدار ہیں، ایک دوسرے کو تعاون کر رہے ہیں۔ سوچیں، اور آج چائنا ہمارا پڑوسی ہے۔ ہم سن 47 میں آزاد ہو گئے، وہ 1949 میں آزاد ہوا۔ آپ سے عمر میں 2 سال چھوٹا ہے چائنا، اور ترقی میں پاکستان سے 70 سال آگے چلا گیا ہے۔ میرے بچوں یہ سوچو
वाघा बॉर्डर पे 6 फुट 5 फुट की टांग उठा के जमीन को पटक देना आजादी नहीं है, ये जहालत है। आजादी ये है कि हमारे पास दुनिया में जिंदा रहने के लिए कितनी दौलत है, हमारे पास दुनिया में जिंदा रहने के लिए कितनी तरक्की है, हमारे पास दुनिया में अपना मकाम पैदा करने के लिए कितना लिटरेचर, कितना रिसर्च है। पाकिस्तान की शर्म से 23 मार्च को यौम पाकिस्तान को हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि कोई एक रेफरेंस बुक दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। कितने डूब मरने का हमारा मकाम है कि कंप्यूटर साइंसेज में, फिजिकल साइंसेज में, मेट्रोलॉजी में, ठीक है, किसी शोबे में, लिटरेचर में पाकिस्तान की कोई रेफरेंस बुक पढ़ाई नहीं जाती। जबकि चाइना की, ईरान की, हिंदुस्तान की, हमारे 3 पड़ोसी हैं इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूं, हजारों रेफरेंसेस बुक दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। क्या है ये? रिसर्च है। लिटरेचर पर, फिजिकल साइंसेस पर उन लोगों ने रिसर्च किया, जिसके नतीजे में आज आप ये देखिए कि पाकिस्तान में टोटल पीएचडीज जितने हैं, चंद हजार भी नहीं है, बहुत मुश्किल, उससे 10 टाइम्स ज्यादा पीएचडी हिंदुस्तान में मौजूद हैं मुख्तलिफ शोबों में। सिर्फ गन्ने पर, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, गन्ने पर रिसर्च करने के लिए 33,000 साइंसदान हैं हिंदुस्तान के पास। किसको आप दुश्मन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं? इसलिए अपने दिमागों को, आप स्टूडेंट हैं, आप हमारा लीडर हैं, आप हमारा फ्यूचर हैं, आपने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। अपने फ्यूचर का सोचें कि पाकिस्तान को रिसर्च में, लिटरेचर में, अवेयरनेस में, पीसफुल नेशन में, ऑनेस्ट होने में, कमिटमेंट को पूरा करने में हमने आगे जाना है। 23 मार्च ये मैसेज दे रहा है कि अब तक जहालत में और अंधेरों में हमने बड़ा टाइम गुजार दिया, फैसिनेशन में, दुश्मनियों के रोमांस में, कि बस हमने तो मार देना है और पता नहीं कहां कहां जाकर झंडे गाड़ने। हम तो अपने मुल्क में अपनी कौम से नहीं लड़ सकते, सिपाही से नहीं लड़ सकते, उसके पास इतने इख्तियारात हैं आपके खिलाफ, वो चार्जेस लगाएगा, आप सारी जिंदगी जेल से नहीं छूट सकते। आप अपने अस्पताल के डॉक्टर से नहीं लड़ सकते, वो आपको ऐसा इंजेक्शन ठोक देगा कि आपकी जिंदगी नहीं बच सकती। आप अपने सरकारी स्कूल में उस्ताद को आंखें नहीं दिखा सकते कि आप हमें पढ़ाते नहीं। तो मेरा बेटा, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया, इस मुल्क की सबसे बड़ी बदबख्ती हमारे अंदर बैठी है, बाहर नहीं बैठी। इसलिए हमने सोचना है और आज रेजोल्यूट करना है, ये चीज़ें अपने साथ कमिट करनी है कि 23 मार्च दरअसल पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए है। वो कैसे आज़ाद होगा? जब हम अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करेंगे, दुश्मनियाँ, नफरतें, सो कॉल्ड हमारे यहाँ जो नोशंस हैं, लोगों को रगेद डालने के, लोगों को नीचे दबाव में तबाह कर देने के, वो ख़त्म करने, शऊर को, तालीम को, अवेयरनेस को, पीस को, हार्मनी को, इंटरनल लव को, एटर्नल लव को, इसको प्रमोट करना है। ये जितना प्रमोट करेंगे हमारा दुनिया में इमेज अच्छा होता चला जाएगा। आप ये देख लीजिए, चाइना ने हाथ आगे बढ़ाया CPEC के लिए, हमने उस हाथ में उनके साथ फेयर डील नहीं की, उन्होंने वही हाथ ईरान के साथ मिला लिया, ईरान के साथ मिला लिया, सऊदी अरब के साथ मिला लिया। अब जिस चीन ने जो हमने पौधा लगाया था CPEC का कि इसके फल खाएंगे, वो पौधा उन्होंने यहाँ से उखाड़ फेंका। वो ईरान के साथ, सऊदीया के साथ टाइज में आ गए कि इन मुल्कों के रास्ते हम आगे दुनिया में जाएंगे और तरक्की करेंगे। पाकिस्तानी तो झूठे हैं, कमिटमेंट पूरी नहीं करते, फ्रॉड नेशन है, भाड़ में जाए, ये बर्बाद होते रहें, अपने ही जहन्नम में ये जलते रहें, और जल रहे हैं, अपने ही जहन्नम में हम जल रहे हैं। इसलिए हमें ये सोचना है, हमारे तमाम लीडर्स झूठे हैं, आप लोग सच्चे हैं, आप लीडर हैं, यू आर द स्टूडेंट, आप फ्यूचर हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब हमें वो लॉलीपॉप दे रहे हैं जो फीका हो चुका है, सब हमें वो चूरन खिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो खटास खत्म कर चुका है। अब आपने बड़े होना है और इस 23 मार्च की अजमत को जिंदा करना है और पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना है जिसकी दुनिया तारीफ करे, जिसकी मोहब्बत के चर्चे हो दुनिया में, और जिसकी टेक्नोलॉजी और तरक्की चकाचौंध हो जाए, दुनिया की आंखें मान पड़ जाए। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में